اسد حسن سینئر صحافی ہیں، امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسد بھائی، آپ کو ویلکم کہیں گے پاکستان مارننگز میں۔ یہ جو جنگ ہے یہ طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس پر بھی شکوک و شبہات یہ مسلسل موجود ہیں کہ اس کے اثرات بہت ہی برے ہو سکتے ہیں مڈ ٹرم الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ پر۔ ابھی یہ جو صورتحال ہے، جس طرح سے ایران مسلسل دفاع کر رہا ہے اپنی سالمیت کا بھی، اور جو امریکی حملے ہیں ان کے جواب بھی دے رہا ہے، لیکن بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ایران کہیں ایک خوبصورت یا بہترین موقع بارگیننگ کا اپنے ہاتھ سے گنوا نہ دے امریکہ کو سیف ایگزٹ نہ دینے کی صورت میں۔ آپ کی رائے کیا ہے اس پر؟ بہت شکریہ آپ کا جنید، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا، ریشان تھینک یو۔ میری رائے وہی ہے جو آپ کے سوال میں بنیادی طور پہ دونوں آپشن ہیں ایران کے پاس۔ وہ اپنے لیے جو ایک فیوچرسٹک اینگل سے اگر سوچے، جیسے ہم نے پچھلے ایم او یو میں دیکھا جو آج منڈے کو، ہمارے یہاں تو بھی سنڈے کی رات ہے، ایکسپائر ہو رہا ہے، اگرچہ اس کی تعمیل تو دونوں طرف سے نہیں ہوئی، لیکن وہ جو بھی تھا وہ ایکسپائر ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں ایران کے پاس بڑی اپارچونیٹیز آئی تھیں، حتیٰ کہ امریکہ کے اندر اس کو ایران کی ایک بڑی فتح کے طور پہ دیکھا جا رہا تھا، کیونکہ ایران کی نہ صرف سینکشنز ختم کرنے کی، گریجولی ختم کرنے کی بات تھی، بلکہ ساتھ ساتھ ایران کے جو فروزن ایسٹس تھے وہ بھی ریلیز کرنے کا معاہدہ اس کے اندر ہوا تھا۔ اسی طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ چکے تھے کہ ایران کا جو میزائل پروگرام ہے اس کے اوپر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میزائل ان کا تو یہ کہنا تھا، بلکہ وہ تو ایران کے ایڈوکیٹ بن گئے کہ میزائل تو اپنے دفاع کے لیے ہر ملک رکھ سکتا ہے۔ نیوکلیئر کے اوپر ایشوز تھے، لیکن اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں تو نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ کہیں بہت پس پردہ چلا گیا ہے۔ اب نئے ہرمز جو اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دونوں پارٹیاں اس کی بلاکڈ، امریکہ اس کی بلاکڈ قائم رکھے ہوئے ہے، اور ایران وہاں پہ بضد ہے کہ اب وہاں پہ وہ چارجز لگائے گا وہاں سے جتنی ٹرانزٹ ہوگی، لیکن اس کے نتیجے میں دنیا کے لیے جو انرجی کی سپلائیز ہیں وہ آئے دن اس کے لیے چیلنج بنتا جا رہا ہے، مشکلات بنتی جا رہی ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ تو مڈ ٹرم الیکشن کی بات کریں، یہاں تو ایکسپیکٹ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ایک بڑا ریسیشن اگر امریکہ میں آ سکتا ہے، بحران آ سکتا ہے، تو پھر اس کی امپلیکیشنز تو پوری دنیا کے لیے ایک گلوبل ریسیشن کی شکل میں اختیار کر جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا اسد حسن صاحب، امریکہ کی اگر بات کریں تو امریکہ کے اندر اب مزید تیاریاں کی جا رہی ہیں فائنینشیل جو دباؤ ہے بڑھانے کے لیے، معاشی دباؤ بڑھانے کے لیے، اور ٹرمپ انتظامیہ یہ بتاتی ہے کہ آئندہ ہفتے تہران کے خلاف غیر معمولی اقتصادی اقدامات کا بھی اعلان ہو سکتا ہے، اور جو امریکی ویب سائٹ ہے بلومبرگ وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ امریکی حکومت کی جانب سے 5 ایسے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر تیاری کی جا رہی ہے، جن طریقوں سے ان پر دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے۔ وہ ممکنہ 5 کون سے طریقہ کار ہیں جن سے معاشی دباؤ مزید بڑھایا جا سکتا ہے ایران کے اوپر امریکہ کی جانب سے؟ اس سال پچھلے 47 برسوں سے کم و بیش ہر سال، ہر نئے سال نئی سے نئی سینکشنز ایران کے اوپر لگی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایران کو اس سے نقصان نہیں پہنچا ہے، ایران بری طرح اس سے متاثر ہوا ہے، لیکن چونکہ آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے، لیگل انلیگل چینل سے جو ٹریڈ ہوتی رہی ہے، کسی نہ کسی طور ایران نے اسے سروائیو کیا ہے، اور خاص طور پہ اس نے اپنے جو حربی قوت ہے اور صلاحیت ہے اس کے اوپر خاصا فوکس رکھا ہے۔ اب یہ جو نئی سینکشنز ہیں، یہ تو ضرور سیکرٹری فائنانس نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ وہ اس نوعیت کی ہوں گی کہ اس کا ماضی میں کوئی ریزیمبلنس یا کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ میں بڑے وثوق سے تو کچھ نہیں اس میں کہہ سکتا کہ وہ کس نوعیت کی ہوں گی، وہ کتنی بڑی، ظاہر ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایران کی جو انڈیویجولز یا ایران سے لنکڈ یا ان کی جو پراکسیز بڑی کمپنیز انٹرنیشنلی اگر کسی بھی فریم ورک کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں تو ان کو بھی گرفت میں لایا جائے گا، لیکن یہاں پہ یہ ساتھ ساتھ یہ خطرہ ضرور رہے کہ اس وقت جب ہم گریٹر چائنا اور گریٹر ساؤتھ کی بات کر رہے ہیں، اور امریکہ بذات خود یہ کہتا ہے کہ اس جنگ میں ایران کو بڑی بھرپور حمایت حاصل رہی ہے روس اور چائنا کی، سو یہ ممکن ہے کہ کسی لیول پہ اگر وہ بہت ایسی سخت سینکشنز ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ چائنا سب سے بڑا بائر ہے ایرانی آئل کا، اور اس کا نیبرنگ کنٹری ہے، اس کو کاسٹ بھی بہت کم پڑتی ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ کسی اسٹیج پہ جو یونیلیٹرلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے اگر سینکشنز امپوز کی جاتی ہیں تو چائنا اور رشیا کسی حد تک اس کو ڈیفائی کرنے کی بھی پوزیشن میں آ جائیں، یا ایٹ لیسٹ وہ کہیں کہ نہیں، یہ مکمل طور پہ ہمارے لیے یا ہماری اکانومیز کے لیے خطرناک ہے۔ سو امریکہ کو بھی ناپ تول کے قدم اٹھانا پڑے گا۔